اور حضرت روح القدس کو اور حضرت سیدہ مریم کو پروردگار عالم کا ہمسر کہنے والوں، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، بعد آ جاؤ۔ لم یکن لہ کفوا احد، وہ کائنات کے اندر کسی کا ہمسر نہیں ہے، کسی کا ہم پلہ نہیں ہے، وہ کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، وہ کائنات میں سب سے بلند و بالا ہے، وہ کائنات میں سب سے اونچا ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ قدوس ہے، وہ سمیع ہے، وہ خبیر ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے، وہ قہار ہے، وہ غفار ہے، وہ جبار ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ خبیر ہے، وہ متصرف فی الامور ہے، وہ قابل التوب ہے، وہ شدید العقاب ہے، وہ سریع الحساب ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ فعال لما یرید ہے، وہ کائنات کا تنہا خالق ہے، وہ کائنات کا تنہا مالک ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ حقیقی بادشاہ ہے، وہ کائنات کے چپے چپے پر، وہ کائنات کے ذرے ذرے پر تصرف فرمانے والا ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء، وہ کائنات کے پہاڑوں کو بنانے والا ہے، وہ کائنات کے ذرات کو بنانے والا ہے، وہ کائنات کے ستاروں کو بنانے والا ہے، وہ کائنات کے سیاروں کو بنانے والا ہے، وہ کائنات کے اجالوں کو بنانے والا ہے، وہ کائنات کے اندھیروں کو بنانے والا ہے، وہ نیکوکاروں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ شیاطین کو بنانے والا ہے، وہ ہدایت کو پیدا کرنے والا ہے، وہ ظلمات کے بارے میں رہنمائی کرنے والا ہے، وہ صحیفوں کو نازل فرمانے والا ہے، وہ کشتیوں کو چلانے والا ہے، وہ سمندروں کو رواں فرمانے والا ہے، وہ بحر و بر کا خالق ہے، وہ بحر و بر کا مالک ہے، وہ زمینوں کا مالک ہے، وہ آسمانوں کا مالک ہے، وہ عرش بری کا مالک ہے، وہ کرسی کا مالک ہے، وہ کائنات کی ہر چیز سے بلند و بالا ہے، وہ کائنات کی ہر چیز سے جدا ہے، وہ کائنات کی ہر چیز سے اونچا ہے، وہ کائنات کی ہر چیز سے عرفہ ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کائنات میں کسی بھی اعتبار سے، نہ ذات کے اعتبار سے، نہ صفات کے اعتبار سے، نہ ناموں کے اعتبار سے کوئی اس کا ہمسر نہیں ہو سکتا۔